دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کو تم مانتے ہو، غوث اعظم تو جو ہے رفع دین کیا کرتے تھے نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ رفع دین کرتے۔ یہ اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ 11ویں شریف کے مہینے میں تو بہت زیادہ کثرت سے کیا جاتا ہے، صرف کیا کرنے کے لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے۔ کہتے غوث اعظم تو رفع دین کیا کرتے تھے، تم لوگ غوث پاک کے چاہنے والے، مانگنے والے، تو تم تو نماز غوث پاک کی طرح نہیں پڑھتے۔ اب کیا جواب دیا جائے گا؟ اب ہم نے اس کے دو جواب دیے، دو باتیں اس کے اندر۔ ہم نے کہا دیکھو، ہم مانتے ہیں غوث اعظم رفع دین کیا کرتے تھے، غوث اعظم رفع دین کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ہم غوث پاک کو مانتے بھی ہیں، بلکہ ولیوں کا سردار مانتے ہیں۔ ولیوں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو رفع دین کرنے پر پھڈا ہو رہا ہے نا، آج جو امت میں رفع دین کے معاملے میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رفع دین جو نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہے، یہاں تک کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ تو آج رفع دین کے مسئلے کو بنیاد بنا کر جو امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی وہ ہم سنی نہیں ہیں۔ اگر ہم رفع دین کرنے کو اتنا برا سمجھتے تو ہم غوث پاک کو کیوں مانتے؟ ہم غوث پاک کو کیوں مانتے؟ بھئی رفع دین کا معاملہ وہ ہے، سیدھا سیدھا مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کہ رفع دین کا معاملہ اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی وہ مسئلہ کہ جس مسئلے کے اوپر دو طرح کی حدیثیں آ جائیں، دو طرح کے دلائل آ جائیں۔ اس بات کو سمجھیے گا، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو صرف شروع میں رفع دین کرتے، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے، اور پوری نماز میں دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، اور یہ بھی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے، رکوع میں جاتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اب دونوں طرح کی حدیثیں، اب ایک اگر یہ بولیں کہ ایک صحیح ہے دوسری غلط ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اب کیا کیا جائے گا ایسے مسئلے کے اوپر؟ ہم کہیں گے ایسے مسئلے میں اجتہاد کیا جائے گا۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر کیا جائے گا۔ اب یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت جن میں ہے نا، انہی کو کرنے دیا جائے۔ اب میں آپ کو بولوں کہ چلو مسئلے کا حل نکال کے لاؤ دلائل سے، اب یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن اور حدیث خود پڑھنے والے ہیں، میں کہتا ہوں کہ چلو میں تمہیں دینا ٹاسک دیتا ہوں کہ کر کے لاؤ مسئلے کو حل۔ یہ دونوں طرح کی حدیثیں تمہارے سامنے موجود ہیں، اب بتاؤ کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا۔ اب اجتہاد کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو اس پر وہ کام کیا جائے گا۔ اگر ایسی صورت نہیں بنتی پھر دیکھا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخری عمر میں کون سی نماز پڑھی، آخری عمر میں کس طرح نماز پڑھی ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کب تھی، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کب آئے، کس وقت میں آئے، مکے میں ملاقات ہوئی، مدینے میں ملاقات ہوئی، یا شروع سے آخر تک وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ تمام چیزوں کو یہ دیکھا جائے گا، اور تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے مختصر کر کے بات کر دی، میں کہوں گا کہ ڈھونڈ کے لاؤ، یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دو نا، سالوں لگ جائیں گے آپ لوگوں کو۔ ایک عام بندہ کہ جس نے درس نظامی نہیں کیا ہوا، ایک تو اس کو عربی سمجھ میں نہیں آئے گی، اسماء الرجال کی کتابیں اٹھانی پڑیں گی، اسماء الرجال کے اندر جتنے وہ محدثین جو روایت کرنے والے ہیں، راوی ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، پھر ان کی آپس میں ملاقاتوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ پورا ایک علم ہے، پورا ایک علم ہے۔ ایسا مسئلہ جب آ جائے، جب کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم چلے گئے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں۔ وہ مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کر کے بتایا، اور انہوں نے حدیثوں کو دیکھ کر بتایا کہ وہ حدیثیں بھی ثابت ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا۔ تو اس لیے امام اعظم نے کہا کہ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ آخر وقت میں نبی پاک علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھی وہ نمازیں تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شروع میں ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو آخر تک نہیں اٹھایا۔ ہم نے امام اعظم کی بات مانی۔ قرآن پاک کا حکم تھا نا، کس کا حکم تھا؟ قرآن پاک کا حکم تھا۔ ہم چلے گئے، ہم نے امام اعظم کی بات مانی اس مسئلے کے اوپر کہ جس مسئلے کے اندر ہمیں اشکال وارد ہو رہا تھا، اجتہادی مسئلہ تھا۔ ہم نے کہا جو اجتہاد کرنے والے ان کی بارگاہ میں چلو۔ ہم وہاں چلے گئے، غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے پاس چلے گئے۔ غوث اعظم حنبلی ہیں، 4 امام ہیں نا، 4 امام،
میں اسی طرح کے مسائل میں کہ جو مسائل واضح نہیں ہوتے، جس میں دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر ہر امام نے بھی غور و فکر کیا، کسی امام کے نزدیک کیا ثابت ہوا، کسی امام کے نزدیک کیا ثابت ہوا، تو جس امام کے نزدیک جو ثابت ہوا اس نے وہ بیان کیا، اور ان کی پیروی کرنے والوں نے قرآن پاک پر عمل کیا۔ ان والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، ہم نے امام اعظم سے پوچھا، ان سے پوچھ کر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے جو حدیث پاک کا مطلب بیان کیا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور جو امام اعظم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے جا کر انہوں نے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں وہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہیں، اس کے اندر روایتوں میں کمزوری ہے، تو اس لیے میں ان حدیثوں کو لوں گا کہ جن حدیثوں میں نبی پاک علیہ السلام نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا ہے، تو وہ رفع دین کرنے والے۔ ہم نے کہا دونوں قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں، غوث پاک نے بھی قرآن پاک پر عمل کیا، ہم نے بھی قرآن پاک پر عمل کیا، لیکن مسئلہ تو ان لوگوں کا آتا ہے کہ جو علم والوں کے پاس گئے ہی نہیں، اس کو سن کر وہ مطلب بیان کر دیا، اس میں اتنی شدت اختیار کر دی کہ دیگر حدیثوں کا انکار لازم آ گیا، تو ہم کہیں گے وہ اب مجرم ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ مجرم ہیں، کیونکہ انہیں قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، علم والوں کے پاس جانا چاہیے، ایک مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے تھی اس مسئلے کے اوپر، اور تقلید نہ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، اس رفع دین کے مسئلے کو امت میں فرقہ واریت والا مسئلہ بنا دیا۔ حالانکہ یہ فرقہ واریت والا مسئلہ، یہ انتشار والا مسئلہ نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم تو غوث پاک کی پیروی کرنے والے، غوث پاک بھی مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، لیکن یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی، یہ اختلاف جو ہے نا، یہ اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو۔ اگر ہم جھگڑے کی بنیاد بناتے، ہم غوث پاک کو کبھی بھی نہ مانتے، ہم امام بخاری کو بھی نہ مانتے، لیکن ہم امام بخاری کو بھی محدث مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کو الولیوں کا سردار مانتے ہیں، اور دھوم دھام سے عظیم الشان طریقے سے ان کی 11ویں منا کر بتاتے ہیں کہ ہم ان مسئلوں کے اوپر امت میں انتشار پیدا، اب جو انتشار پیدا کرنے والے ہیں نا، ان کو غور کرنا چاہیے، اب ان کو غور کرنا چاہیے کہ اب وہ کس راستے پر چل لگے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو بات کی جاتی ہے، اس مسئلے کی بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت رکھ دی ہے۔